نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اور کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا، اجرت میں ہوا نہ اضافہ اور کام بڑھ گیا، اجرت میں ہوا نہ اضافہ اور کام بڑھ گیا، مزدور کا دن تھا امیروں کا آرام بڑھ گیا۔ اور کسی کہنے والے کا یوں بھی فرمان ہے کہ دہقان تو ہے زمین کا اگلا ہوا مردہ، مزدور تو ہے زمین کا اگلا ہوا مردہ، تارے کفن جس کا ابھی تک زیر زمیں ہے۔ آج عالمی دنیا مزدور کا دن منا رہی ہے، آگے لیبل لگایا جاتا ہے شکاگو کے مزدوروں کا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ساری دنیا کو حقوق دینے والا وہ محسن اعظم، وہ ہادی اکبر، وہ امام برحق، وہ خاتم النبیین، راحت العاشقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے کتنے حقوق دیے، کس کس کو دیے، کب کب دیے، کہاں کہاں دیے۔ ایک عورت آتی ہے، وہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، کافر عورت ہے، مشرکہ ہے، ابھی ایمان بھی قبول نہیں کیا، وہ لوگ جنگی قیدی ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کونین کے تاجدار نے، اپنی نبوت والی چادر دی اور کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس بچی کے سر پہ اس چادر کو رکھ دو۔ صحابی لے جانے لگے اور کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، ابھی مشرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا کہ مسلم کی ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی اور اس کے سر پہ رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں تھے، لوگ غلاموں کو، مزدوروں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، انہیں بیچا جاتا تھا، انہیں خریدا جاتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب کو حقوق ملے، عورتوں کو حقوق ملے، ماں باپ کو حقوق ملے، اولاد کو حقوق ملے، پڑوسیوں کو حقوق ملے، رشتہ داروں کو حقوق ملے۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آئے تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ کھردرا تھا، ہاتھ سخت تھا، ہاتھ پہ آبلے اور چھالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور آدمی ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھ اس وجہ سے سخت ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کونین کے تاجدار نے، رحمت کے پیکر نے، ہادی اکبر محسن انسانیت نے، راحت العاشقین امام المرسلین نے، رحمت للعالمین نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا، جس کے ہاتھ یوں محنت مشقت سے ایسے ہو جائیں، اس کے ہاتھ جنتیوں کے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ محنت کی عظمت کو سلام کیا ہے اور محنت کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنتی اللہ کا دوست ہے۔ انسان کو محنت کر کے، کوشش کر کے کام کرنا چاہیے اور حلال روزی کمانی اور کھانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بہترین غذا کھانا کوئی ہے ہی نہیں ہے جو انسان اپنی محنت سے کمائے اور کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر میں اس آدمی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، آمنا سامنا میرا اور اس کا ہوگا۔ کس آدمی کا؟ جو کسی مزدور کو مزدوری پہ لائے، اس سے مزدوری پوری کروائے اور اس کو اجرت پوری نہ دے۔ جس مزدور سے مزدوری تو پوری لی گئی، اس کو اجرت پوری نہیں دی گئی، بعد میں دھوکے اور بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، او جی تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، ایسے ہیلے بہانے اختیار کر کے دوسروں کی محنت مشقت، جو اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ مشقت کرتے ہیں، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب ایک طرف اللہ کے حبیب ہوں گے اور دوسری طرف وہ ظالم ہوگا جس نے اس مزدور کا حق کھایا تھا، حق مارا تھا، اس کو اس کا حق دیا نہیں تھا۔
चुनाचे बहुत सी रवायात के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब वो सफ़र में जा रहे थे, एक गज़वे में जा रहे थे, रास्ते में सहाबा कराम ने आपस में मशावरत की। एक ने कहा कि मैं जानवर ज़बह करूँगा, दूसरा कहता है कि मैं गोश्त बनाऊँगा, पकाऊँगा, किसी ने कहा मैं पानी लाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए और उन्होंने कहा कि मैं जंगल से लकड़ियाँ लाऊँगा। सहाबा ने, जानने सारों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे होते हुए आपको जाने की क्या ज़रूरत है, हम आपके ग़ुलाम खादिम हाज़िर हैं, हम खुद जाएंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, आप भी काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा, काम सब कहे सब मिल के करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से काम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ग़ज़वे खंदक वाला वाक़या तो सबको याद है। 5 गज़ खंदक खोदी गई, 5 गज़ उसकी चौड़ाई थी और 5 गज़ गहराई थी। 6 दिन उस पर सर्फ हुए, लोगों को लाइनें लगा करके तकसीम करके जगह दे दी गई। वो कोदाल ले करके, फावड़ा ले करके खुदाई करते जा रहे थे, मिट्टी निकालते जा रहे थे और सख्त तरीन चट्टानें आ जाती जिनको निकालना मुश्किल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ लगाई जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते, तो वहाँ आपका मोजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल से जब उस पर ज़रब लगाते तो वो चट्टान रेज़ा रेज़ा हो जाती, वो टूट जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी अपने हाथों से काम किया और 4 नमाज़ें आपकी उस मुशक्क़त के काम में, उस जंग के दौरान में, उस मुश्किल सिचुएशन में, उन हंगामी हालात में रह गई थी। बाजमात नमाज भी नहीं हो सकती, आपकी आपकी नमाज़ें कज़ा हुई हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे सहाबा थके हारे थे, थकावट से चूर चूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, हम भूखे हैं, हमने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। यानी आपने भी अपने आप को थकाया, आपने अपने हाथों से काम किया, यहाँ तक कि आप अपने हाथ से झाड़ू भी लगा लेते थे, अपने हाथों से जानवरों का दूध भी निकाल लेते थे, अपने कपड़ों का बटन भी लगा लेते थे, अपना जूता भी ठीक कर लेते थे। आज लोग हार और बेइज्जती और ज़िल्लत महसूस करते हैं कि हम ये काम करें। अल्लाह के नबी तो करते थे, बाकी भी तमाम नबियों ने किया। हम कोई ज़्यादा बड़े स्टेटस वाले लोग हैं, हमारी कोई वैल्यू और हम कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं, नहीं। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपकी तर्ज़ ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपका ओढ़ना बिछोना, आपका आना जाना, आपका अमल किरदार अखलाक, आपकी सीरत, ये सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो आपने किया वो हमारे लिए मशाल राह है, जो आपने किया वो हमने अपनाने की कोशिश करनी है। हमारे लिए आसान है, हमारे लिए सहाबा कराम अहले बैत की जमात मौजूद है, हमने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरों का बोझ उतारते थे, यहाँ तक कि एक बूढ़ी औरत हैं, वो मक्का छोड़ के जा रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आपने पूछा कि माई आप कहाँ जा रही हैं? वो कहने लगी कि यहाँ एक मोहम्मद नाम का नौजवान है, जिसने हमारे आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत शुरू की है। वो पता नहीं जादूगर है, नाउज़ बिल्ला कोई मजनून और दीवाना है। इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके जो वज़न उठाया है, बोझ, आपकी गठड़ी भारी है, ये मैं आपको उठवा दूँ या आपने कहाँ तक जाने में वहाँ उतार दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान उठाया और एक मंजिल तक पहुँचे, वहाँ पर उसने जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उतार करके वापस आने लगे, उस औरत ने कहा कि आप अपना तारफ़ तो करवाएँ, आप तो बड़ी खूबियों वाले हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप कौन हैं? आपने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी वजह से तू इस शहर को छोड़ के जा रही है। तो वो कहने लगी कि मुझे आप कलमा पढ़ाएँ, मैं साहिब ईमान बनना चाहती हूँ। बताने वालों ने प्रोपेगेंडा की है, गलत कहा है। आज दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, ढंढोरा पीटा जाता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाता है, उभारा जाता है और फिर उसके बावजूद भी दुनिया कुफ़र ये कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। अल-याज़ु बिल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मेहनत की। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ेरा बनाते थे, आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ के इर्द गिर्द आपको बकरियां चराते नजर आएंगे। यहाँ तक कि जब वो अपने शहर से गए थे सफ़र करते करते हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ उन्होंने 10-12 साल खिदमत की है, उन्होंने बकरियां चराई हैं, उन्होंने पानी घाट से पानी भरा है, जानवरों की देखभाल की है। हर नबी आपको काम करता नजर आएगा, मेहनत करता नजर आएगा। ये तो नबियों का शेवा है, मेहनत करना, मजदूरी करना। यहाँ आज शिकागो के मजदूरों की बात नहीं है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے۔ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ شکاگو کے مزدور تھے، ان کو مارا گیا تھا، ان کو ستایا گیا تھا، اور پھر ان کی احتجاج اور سٹرائک کی وجہ سے ٹائم مقرر کیا گیا کہ صبح فلاں سے شام فلاں بجے تک اتنا ٹائم آپ نے محنت کرنی ہے، وگرنہ لوگ مزدور کو 24 گھنٹے رات دن بھی کاموں میں الجھائے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے معمولات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین تبع تابعین کو دیکھیں، ہمیں ہر کوئی محنت مشقت کرتا نظر آتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن میں آپ سب کے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ آپ جس کو بھی کام پر مزدوری پر لگائیں اس کو اس کی اجرت دیں، اور آپ اگر خود مزدور ہیں تو آپ ایمانداری سے کام کریں۔ آج دفاع کے نام پر پاکستان کا خزانہ وہ وردی والے کھا گئے، اور ہیلتھ کے نام پر، صحت کے نام پر ڈاکٹر حضرات کھا گئے، بیوروکریٹ کھا گئے، ایجوکیشن کے نام پر وہ محکمہ تعلیم والے کھا گئے، لیکن مزدور کی اوقات نہیں بدلی، اس کے حالات نہیں بدلے، اس کی سیلری میں اضافہ نہیں ہوا۔ وہ جو جتنا بھی طبقہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، میں ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، مہنگائی زمین سے چلتے چلتے آسمانوں تک اس کا گراف پہنچ گیا کہ قوت خرید نہیں رہی، چیزیں اس کی قوت خرید سے باہر ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، وہ بیچارہ خرید نہیں سکتا، وہ دوائی خریدے یا سبزی لائے، وہ دالیں لے کر کے گھر میں آئے یا گھی لائے، وہ اپنے گھر کا بل بجلی کا پے کرے، گیس کا کرے یا کرایہ دے یا بچوں کی فیس دے، وہ کیا کرے؟ تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی پاکستان کے وفادار اور ہمدرد بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جتنے بھی یہ پاکستان کے چاچے مامے بننے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وہ واللہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے خزانے بھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرے کو برا کہہ رہا ہے۔ تو آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیوں کے ہاتھوں کو چوما تھا، آپ ہاتھوں کو تو نہیں چومتے، مزدور کے ساتھ تو آپ کھانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ ان کے لیے آمدن کا کوئی ذریعہ ہو، ان کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ ہو۔ جتنا بھی خزانہ ہوتا ہے وہ آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی ججز حضرات ہیں، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، وہ ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مزدور وہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے تھا، اس کی وہی صورتحال ہے، اس کے حالات نہیں بدلے۔ اس کے بچے جو ہیں وہ پتھر کے تو نہیں ہیں، اس کے بچے لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، اس کے بچے جو ہیں نا وہ آسمان سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اس کا گھر ہے، اس کی عزت نفس ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ اس حوالے سے کہیں بھی کچھ سوچا نہیں جا رہا۔ حکمران جو ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بوجھ کاندھوں سے اتار دو، وگرنہ دن منانے کا کیا فائدہ۔ اوپر جو بوجھ پڑا ہے اس کو اتارو۔ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو سستی کرو۔ آپ اپنی تنخواہیں سرکاری خزانے سے لے لیتے ہو، جتنے بھی ہو سارے، جتنا بھی سرکاری طبقہ ہے خزانے سے تنخواہیں لے لیتے ہو، پھر اپنی عیاشیوں کے لیے بیرونی ممالک سے تم قرضے لیتے ہو، پھر وہ آپ اپنے نسلوں کو بھی کھلاتے ہو، اپنے کتوں کو بھی ادھر ادھر گھماتے ہو، اپنے گھوڑوں کو بھی لے کے جاتے ہو، بڑی بڑی گاڑیوں کو آپ بھر بھر کے کہاں سے کہاں تک پھرتے ہو، اور پھر آج لیبر ڈے کے نام پر تم سٹکر لے کر کے، بینرز لے کر کے بڑے بڑے حالوں میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں سٹیج پہ تم بولتے نظر آتے ہو۔ یہ دھوکہ دہی سے کام نہ کرو۔ تم نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے، جس نے دفاع کے نام پر، ہیلتھ کے نام پر، صحت کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر یا کسی بھی عنوان سے پاکستان کو لوٹا ہے، کھایا ہے، جس نے بھی اس میں خرابی اور خامی کمزوری کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے، حقداروں کو ان کا حق دے۔ اگر ایسا نہ کیا تو روز محشر وہاں پر تمہیں حساب دینا پڑے گا، وہاں پر تمہاری طرفداری کوئی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ تو ان غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ان مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے حبیب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جس طریقے سے آپ سود خوری کا کام کرتے ہیں، اور یہ تمہارے چند 100 لوگوں کا فائدہ ہے، باقی کروڑوں کا نقصان ہے، کروڑوں لوگوں کا نقصان ہے، چند 100 آدمیوں کا فائدہ ہے۔ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے ہو، اور تم ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکالنا چاہتے۔ تمہارے سود کی وجہ سے کیا ہے کہ جو سود کا لین دین کرے، سود کھائے،
اور سود کے ذریعے سے منافع کمائے اور اپنی پراپرٹی بنائے، وہ آدمی ایسے ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ مزدور کا حق مار کے بھی آپ کوئی اچھا نہیں کر رہے، یہ آپ کا خاتمہ جو ہوگا، دنیا سے آپ کا جانا، یہ بھی اچھا نہیں ہوگا، نافرمانی پہ ہوگا، گناہ پہ ہوگا، کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے ہوگا، اور پھر روح نکلتے ہی قبر، پھر میدان محشر، پھر پل صراط، پھر آگے خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ ملک پاکستان سب کا ہے، یہ چند گھرانوں کا نہیں ہے، یہ 2 4 5 6 جو محکمے ہیں ان کا نہیں ہے، یہ عام پبلک کا پاکستان ہے، یہ عوام کا پاکستان ہے، یہ غریب کا پاکستان ہے، یہ کسان کا پاکستان ہے، یہ مزدور کا پاکستان ہے، جن کے حقوق کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ وہ آٹا دیتے ہو سستا، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، خود اعلیٰ کوالٹی والی چیزیں کھاتے ہو اور اس کو وہ کچرا کھلاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مزدور کے لیے، ہم غریب کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں۔ قرضے بیرونی دنیا سے تم نے لے لے کے، تم نے اپنی نسلوں، تم نے پیچھے اپنی 5 10 پشتوں کے لیے تم نے سٹاک جمع کر لیا ہے، اور وہ چمٹی کی سی چال چلتے ہو، ہر جگہ سے کھرچتے ہو، ہر جگہ سے اٹھاتے ہو، لے جاتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے لوگ تڑپتے ہیں۔ یہ غریب جو ہیں یہ بھوکے مرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، لیکن آپ کو شرم نہیں ہے، آپ کو حیا نہیں ہے۔ کبھی ہیلتھ کے نام پر، کبھی ایجوکیشن کے نام پر، کبھی دفاع کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی کس نام پر تم نے آج تک اس ملک پاکستان کو لوٹا ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، دوسروں کی حق تلفی کے لیے نہیں بنا تھا، کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں بنا تھا، کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو میں آپ کو واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو میری امت کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ایوب خان انڈیا میں گیا، وہاں پر ایک پروگرام میں کسی آدمی نے کوئی غزل پڑھی اور بڑی داد دی، ہمارے صدر صاحب نے، ایوب خان صاحب نے بھی کہا جی زبردست، کیا کلام پیش کیا ہے، واہ جی کیا بات ہے۔ اور کسی کہنے والے نے، وہاں کسی صحافی نے، کسی نے کہہ دیا کہ سر یہ آدمی، یہ جو شاعر ہے جس کی شاعری پیش کی، آپ کہتے ہیں کہ شاعر کون ہے، ذرا بلاؤ اس کو، میں کچھ نوازنا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں، یہ تو آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ داتا دربار پہ جائیں، وہاں پر جو کچھ لوگ نشئی چرسی پوڈری شوڈری بیٹھے ہیں، ان میں بیٹھا ہے جس کا نام ہے ساغر صدیقی۔ یہاں ملک پاکستان میں ٹیلنٹ کی بے قدری ہے، یہاں پر جو کوئی غریب آدمی کسی مقام پر پہنچنے کا حقدار بھی ہے، اس کو فضول کسی نہ کسی نقصان کے کام میں، فضولیات میں، لغویات میں الجھا دیا جاتا ہے، اور اپنا گیا گزرا بھی کوئی ہوگا اس کو لا کر کے کہیں نہ کہیں سیٹوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پر کاغان کے نام پہ ہے، اس ضلع کے عوام کو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ 2 4 ہمارے احمد شاہ صاحب کے رشتہ دار اس میں ہوں گے، باقی سب لوگ، کوئی چرسدے کا، کوئی پشاور کا، کوئی کہاں کا، یہاں کے لوگوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس پر لاکھوں کروڑوں کی فنڈنگ ہے، وہ پتہ نہیں پیسہ کہاں جاتا ہے، کدھر جا رہا ہے، عوام کو، پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکی کناری ڈیم یہاں پہ بن رہا ہے، اس سے پہلے تربیلا ڈیم بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اگر وہ ہوتی ہے تو وہ مہنگی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے جتنے، جن کی 500 کنال ایکڑ پہ یا 200 کنال یا 100 کنال ایکڑ پہ بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں نا، وہ فری میں جو بجلی چلا رہے ہیں وہ بل پے کریں نا، وہ ٹیکس دیں نا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ مالدار آدمی، جو زیادہ آمدن والا آدمی ہے، وہ ٹیکس دے گا، غریب کو سہولت ملے گی۔ یہاں غریب وہ مزدوری بھی کرے، وہ ٹیکس بھی دے، اور وہ دے کس کے لیے، بڑے پیٹ والے کے لیے، جو سود کھا رہا ہے، جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، جو پہلی خزانے سے 5 لاکھ لے رہا ہے، 10 20 لاکھ لے رہا ہے، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، جس سوسائٹی کا حصہ ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو شرم حیا ضرور ہونا چاہیے۔ پاکستانی ہے تو پاکستان کا لحاظ بھی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ غریب 2 لقمے کھائے گا تو دعائیں دے گا۔ اب غریب آدمی جو ہوگا، مزدور آدمی جو ہوگا، اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی تو تمہارے ہاں بھی خوشحالی آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی۔ تم ذرا اپنی تجوریوں کا منہ تو کھولو، برکت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کچھ حالات کمزور ہیں، مجبور ہوں، تنگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک چھوٹا سا ایک برتن تھا جس میں کچھ کھانے کے ستو وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات پڑھ کے، کلام پڑھ کر کے دم کیا، پھونک ماری،
تو یہ شف والی سرکار والی پھونک نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر نے پڑھ کے پھونک ماری تھی۔ یہ جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی میں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا۔ پھر آپ کے دور کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک میں کھاتا رہا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، آپس کی بے اتفاقی کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک غم ہے، حضرت عثمان شہید ہو گئے اور ناحق ان کو قتل کیا گیا، ہم دفاع نہیں کر سکے، ہم بچاؤ نہیں کر سکے، ہم باغیوں کو کچل نہیں سکے، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے سکے، تمہیں یہ دکھ ہے۔ مجھے ایک تو یہ دکھ ہے تمہارے والا، دوسرا مجھے یہ ہے کہ وہ برکت والی تھیلی جو میرے پاس تھی وہ کہیں اس غدر میں، اس افراتفری میں وہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے، سیرت سے یہ واقعہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے عورتوں نے کہا، کچھ مرد بھی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں افراط زر کی کمی ہے، کچھ چیزیں کم ہیں، قحط سالی کا دور بھی گزرا ہے، ہم غریب خستہ حال بدحال لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دانے ہیں لاؤ اور ان کو پیسو۔ چکی میں ڈال کر کے جب پیسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ دانے وہاں پہ ڈال دیے، چند دانے تھے ڈال دیے، اور کہا کہ چکی چلاؤ۔ وہ چلاتے اور اس میں سے آٹا نکلتا، وہ گونتے رہتے، پکاتے رہتے، کھاتے رہتے، مہمان بھی آتے، خود بھی کھاتے۔ ان کی سردیاں گزری، ان کی گرمیاں گزری، ان کا سال گزرا، کافی عرصہ گزر گیا، وہ ایسے کرتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا، کسی نے کہا اس کو ذرا اٹھا کے، یہ جو چکی کے پارٹ ہیں ان کو اٹھا کے جدا کر کے دیکھیں تو صحیح ہے، اس کے نیچے کتنی گندم پڑی ہے، اس کے نیچے کتنا جو اور باجرہ پڑا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پارٹوں کو اٹھایا، جب جدا کیا تو دیکھا اس کے نیچے چند گندم کے دانے تھے، تھوڑے سے دانے تھے، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اوپر سے دانے ڈالتے بھی تھے، اس کو چلاتے بھی تھی، لیکن وہ چکی چلتی نہیں تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کے حق کا خیال کریں گے، دوسروں کی بھوک کا خیال کریں گے، دوسروں کی مشکل کا خیال کریں گے، اللہ پاک تمہیں قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط سے بھی اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا۔ روز محشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تم شرمندہ نہیں ہو جاؤ گے، اور دنیا میں دوسروں کا لحاظ اور خیال کرنے کی وجہ سے رب العالمین تمہیں برکت دیں گے، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے ہاں خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ حق تلفی چھوڑ دیں اے ملک پاکستان کے باسیوں، حق دینا شروع کر دیں، حق مارنا چھوڑ دیں، حق تلفی چھوڑ دیں، اللہ پاک تمہارے اوقات کو بدل دے گا، دن رات کو بدل دے گا، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا یہ میرا درد دل ہے۔ میری اس گفتگو کو جو آدمی اپنے خلاف سمجھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ایک بار نہیں کروڑ بار سمجھے، لیکن میں نے ایک درد دل پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے، آپ نے خوشحالی لانی ہے، آپ نے امن لانا ہے، آپ کو برکت چاہیے، تو پھر حق دینا شروع کر دیں، اپنا پیٹ تھوڑا سا کاٹیں، دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک نہیں ایک من کے حساب سے کھا لیں، دوسرے کو ایک لقمہ بھی نہ ملے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ کے مرے، ہم اس کا تماشا کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہم یہاں اس ملک کے باسی ہیں، سب کی ذمہ داری ہے اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس میں امن اور خوشحالی کے لیے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنے حصے کا کام کریں، بے ایمانی نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، دو نمبری نہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس ملک میں ضرور بہتری آئے گی، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، اگلی نسلوں کو بھی ہوگا۔ اور اگر ہم اس حوالے سے محنت اور کوشش نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے گناہوں پر توبہ طائب نہیں ہوں گے، آئندہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم اس ملک کے بھی مجرم ہیں، اسلام کے بھی مجرم ہیں، اس قوم کے بھی مجرم ہیں، اللہ رسول کے بھی مجرم ہیں۔ اور وہ آخرت کا دن، حساب کا دن، بڑا سخت ترین دن ہے، اس دن کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اس دن کے حوالے سے سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم، اس دن ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کے گئے تھے، ہاتھ بولیں گے کہ کس کس چیز کو ہم نے چھوا تھا، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کیا کیا تھا، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زبانیں اس دن بند ہو جائیں گی۔ جس رب نے آج زبان کو بولنا سکھایا نا، وہ رب اس دن ہاتھوں اور پاؤں کو بولنا سکھا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔